السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل صحافت کے حوالے سے صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ تقریبات بھی ہوں گی ساتھی تنظیموں کی طرف سے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان صحافت کے حوالے سے بڑا ہی خطرناک ملک ہے جہاں پہ صحافیوں کو تحفظ نہیں ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم کی طرف سے بیان آتا ہے جناب صحافیوں کے حوالے سے ہم جمہوری اقدار ہیں اور ہماری راہ ہموار ہوتی ہے اور ہم جو ہے نا وہ مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے ہمیں، مگر بہت سارے حقائق ہیں جو بڑے تلخ ہیں، اور یہ ایسے حقائق ہیں جنہیں بیان کیا جائے تو کوئی بھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ جیسے آج کوئی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سچ نہیں بولتا، کوئی ایک بندہ بھی سچ نہیں بولتا، جبکہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا جہاد۔ قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک کا میں اپنا لکھتا ہوں اپنی فیس بک پیج پہ، اور مختلف مسائل اجاگر کرتا ہوں یا انالیسز کرتا ہوں کہ پاکستان کو کون سے مسائل درپیش ہیں، اور مختلف کبھی طنز و مزاح کے حوالے سے لکھتا ہوں، کبھی کریٹیکل، کبھی کچھ۔ مگر میرے نزدیک سیاست جو ہے، جب ریاستی ادارے فیل ہو جاتے ہیں اور تمام گنڈے لوگ سیاست میں سیاستدان مان جائیں، مافیا سیاستدان مان جائیں، تو پھر سیاست ایک ایسی طوائفوں کی لڑائی رہ جاتی ہے جہاں جس کو پہ گفتگو کرنا جہالت۔ تو اس لیے میں اب سیاست کو اسکپ کر چکا ہوں، میں نہیں بولتا۔ اور جہاں تک قیام پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان کا سفر ہے، قیام پاکستان تو وجود میں آ گیا، اور استحکام پاکستان کیسے ملتے ہیں، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ قیام پاکستان یہ وقت جو صحافت تھا، جو طرز صحافت تھا، آج کے صحافی ان کے قدموں کے جوتیوں کے برابر بھی ہیں۔ جہاں تک میں انالیسس کرتا ہوں، صحافی لوگ اپنے صحافتی مشن سے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عام طور پہ جو خبریں لگ رہی ہوتی ہیں معاشرتی مسائل کی وجہ سے، گھریلو خانہ جنگی کی وجہ سے جو خبریں مرڈر کی، حادثات کی، قتل و غارت کی، ڈکیٹی کی، یا جیسی بھی خبریں چالی ہوتی ہیں، اگرچہ میڈیا اس کو پبلش کر رہا ہوتا ہے، مگر جب اینکر اپنا ایمان بیچتے ہیں، جب تجزیہ نگار اپنا ضمیر بیچتا ہے، جب سیاستدان اپنا ضمیر بیچتا ہے، جب عام عوام اپنا ضمیر بیچتے ہیں، اور بندر بانٹ ہوتی ہے، انصاف نہیں ہوتا، اور ہٹ درمیاں پروان چڑھی ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کے تحت معاشرے کو ہانکنا چاہتا ہے، اپنی خود ساختہ نظریات کے تحت، چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو۔ اس طرح ہر صحافی جب سیاستدانوں کے ایجنٹ کا کردار ادا کریں گے اور ان کی پالیسیز کی نمائندگی کریں گے تو بالکل۔ آج میں پاکستان کے صحافتی حوالے سے اگر میں دیکھنا شروع کر دوں تو خدا کی قسم مجھے ایک صحافی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو نیوٹرل ہو، جو حقائق پہ مبنی بات کرے۔ اگر چاہے حکومت کوئی بھی ہو، ہر دور میں صحافیوں کے ساتھ غلط سلوک ہوا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو جو بھی ان کے ساتھ کیا گیا، حکومتی مشینری کا غلط استعمال کیا متعلقہ حکمرانوں نے جو اس وقت گورننس کر رہے تھے۔ مگر دیکھا جائے تو جب صحافی نیوٹرل نہیں ہوگا تو کسی کا جھنڈا سیٹ کرے گا پیسے لے کے، بلینک چیک لے کے، تو پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو برداشت نہیں کریں گے نا۔ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر بڑی مشکل ہوتا ہے کسی کو ہاتھ ڈالنا، کیونکہ آپ دونوں سائڈوں سے تصویر کا رخ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو میڈیا میں جو گالی نکالتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان بیانات کو، تاکہ ان کی ریٹنگ بڑھ جائے۔ ان جو اشتعال پھیلاتے ہیں حکمران، ان کو ریپرزینٹ کیا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی بڑی پرتشدد جماعت نظر آئی، بڑے اشتعال بیانات دیے، میڈیا کوریج میں۔ اب نون لیگ نے بھی وہ متضاد اور عجیب بیان دینے شروع کر دیے ہیں، تاکہ
تاکہ جو میڈیا جو ان کی جو معاملہ فہمی ہے یا جو سمپل سیاست ہے سادہ بری، اگرچہ وہ بھی جو ان کی کرتوتیں ہیں وہ علیحدہ سے ان کو پبلش کرتا، مگر ایک میڈیا پہ بیٹھ کے دھمکیاں لگانا اور اس کو غلط طریقے سے بات کو ایگزیجریٹ کرتے ہوئے معاشرے میں انتہا پسندی بنانا، یہ غلط چیز تصور کی جاتی ہے۔ مگر سیاستدانوں نے اب یہ جو زبان دھمکیوں والی آنا شروع ہو گئی ہے یا کلیشز کلیئرٹی نہ لے کے آنا، اپنے مفہوم میں کلیئرٹی نہ لے کے آنا، یقین یہ بھی وہاں ہے۔ اور اب تو ایسے دلال قسم کے بھی صحافی ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی جناب مل بیٹھے، وہ مل کیسے بیٹھے، سارے غلط ہیں اور غلط پہلے سے میچ فکس کی ہوئی ہے، یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے انتشار پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کا ووٹ بینک کام نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے یہ سارے ایک دوسرے کو ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی بنیادی وجہ ہی ہے کہ ریلیف نہیں مل رہا تو جناب جو اتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ شاہد خاقان عباسی کے بقول کہ پاکستان میں اتنی کرپشن ہو گئی اور ادارے کرپٹ ہیں اور یہاں پہ ہر جگہ پہ بندر بانٹ ہے یہ وہ، تو کوئی احتساب کا نظام نظر نہیں آتا۔ سارے سیاستدان ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، گنڈا کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، تو مشینری جو ہے وہ کیوں ان کو لگام ڈالتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، وہ لگام نہیں ڈالی جا رہی، اور جب لگام نہیں ڈالی جا رہی ان کو تو عام عوام میں کیوس بڑھتا ہے، پریشانی بڑھتی ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست اس قدر کمزور ہے کہ جو گنڈا قسم کے سیاستدان ہیں، جو بد کردار ہیں، جو لوٹنے والے ہیں، جن کی سیاست اچھی نہیں ہے، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح صحافی جب نیوٹرل نہیں رہیں گے اور وہ کسی نہ کسی کا ایجنڈا سیٹ کریں گے تو وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آج تو مجھے کوئی نیوٹرل صحافی نظر نہیں آتا، تو لہٰذا پاکستان کے قیام کے وقت جو صحافت کا معیار تھا نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا میں تڑپتا ہوں اس والے سے، میرا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کی اگر جب یہ خبریں پبلش کر رہے ہوتے ہیں نا فلاں نے یہ کر دیا، گھر میں لڑائیاں یہ وہ، یا قانون کو اس نے ہاتھ میں لے لیا، تو اس کی وجوہات یہی ہوتی ہے کہ جب سیاستدان ہٹ درم ہو جائیں، گنڈے قسم کے لوگ سیاست میں آ جائیں گے، ان کے ثبوت تو ملتے نہیں ہیں، حق کی عزت کا دعویٰ ہو جاتا ہے، اور عدلیہ کا نظام ایک پیج پہ نہیں ہے۔ قانون میں بہام یہ ہے کہ ججز کو اپنی قانون کا نہیں پتہ، ججز قانون بھولے ہوئے ہیں، وہ ایک فیصلے پہ متفق نہیں ہے۔ قانون کوئی مداری گر کی پٹاری نہیں ہے کہ جو بھی چیز نکل آئی تو لوگوں کو حیران کر دے، بلکہ اس میں تو اطمینان اور یقین ہونا چاہیے۔ اتنا ابہام جو ہے یقیناً یہ قوم میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح صحافی جب ضمیر بھیجتے ہیں اور وہ ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، جو لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکر بن کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے سوچیں ہائی جیک کرتے ہیں اور تاثر دیتے ہیں کہ دس ون از دا رائٹ تھنگ، یا یہ بڑا چیمپئن ہے، تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ پھر اس طرح نہ تو سیاستدانوں کی اصلاح ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا نام کیا ہے، پاکستان میں عوام کی خوشحالی کا دور نظر آتا ہے۔ اور یہ سارے اس لیے سیاستدان بڑے خوش فہمی کا شکار نظر آتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جزا و سزا کا قانون نہیں ہے، اور جو صحافیوں کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ کسی طور پہ اگر کوئی غلط استعمال ہو رہی ہے طاقت، تو یہ بھی ایک غلط ہے۔ اور اسی طرح اگر بنیادی حقوق نہیں عوام کو ملتے تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر پاکستانی کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے تو کیا اس میں خطی قسم کے صحافیوں کا کردار ہے جو پاکستانی قوم کی ترجمانی کی بجائے کسی سیاستدان کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ یوتھیوں پٹواریوں سے یا جیالوں کے کسی لیڈر کی ان کو پبلسٹی کرتے ہوئے اس کی فین فالوئنگ کہیں نہ کہیں مان جائے، تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ یہ انتہائی کم ظرفی اور گھٹیا قسم کی سیاست میں اس میں تصور کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی صحافی تھے برے صغیر میں، جب مولانا ظفر علی خان ہوئے تیسرے انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے اور اپنی پریس تک بند ہو جاتے تھے۔ آج اگر کسی کو کوئی میڈیا چینل بند ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا چینل کس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور مزے کی آنکھیں بند کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا چینل کس کو سپورٹ کر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں عوام کی امیدیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ تو بندر بانٹ ہے، بندر بانٹ ہر جگہ پہ جا رہی ہے، اور جو چینل بند ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی سے پیسے لے لیے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ضمیر کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو قیام پاکستان کے وقت صحافت تھی، انہوں نے سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں سے اور
कैसे पेट पे, और वो वहाँ पे भी जगह टैक्स और कवानीन का गलत इस्तेमाल हो रहा था, मगर उन्होंने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया था तो मुट्ठी भर आटा से पाकिस्तान के लिए तहरीक चली, और कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी ये भी नज़र आता है। कैसे जायदादों पे कब्जे हुए, कैसे उनकी जॉब से निकाला गया, कैसे उन पे रिस्क तंग किया गया, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। पर आज कौन सा सहाफ़ी है जो पेट पे बंदर मांग रहा हो? साइकिल पे सहाफ़ी आता है तो लैंड क्रूज पे सफ़र कर रहा होता है, क्या पर लग जाते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो लिहाजा ज़मीर की कोई कीमत नहीं। सियासतदान अपना ज़मीर बेचते हैं, मुल्क लूटते हैं, सहाफ़ी उनके एजेंट का किरदार अदा करते हैं। अदलिया में जजेस मैच फिक्सिंग जैसे सामने आ रही है, और वो तो पुलिस को तो वैसे ही हर गवर्नमेंट की नौकर होती है पुलिस। हर वो मुखालफ जो मुतलका गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करे पुलिस की इस्तेमाल होती है। तो ऐसे में सच्चाई की कौन बात करेगा? ऐसे में हकीकत की कौन बात करेगा? कोई भी बात नहीं, सच नहीं बोलेगा, हकीकत की कोई बात नहीं करेगा। यूँ सच्चाई भी दम तोड़ जाती है, इंसानी भी दम तोड़ जाती है, इंसाफ भी दम तोड़ जाता है। और यूँ एक जो क्या में पाकिस्तान के वक्त जिन्होंने पाकिस्तान को मार्ज वजूद में लाना था, जो उनका मिशन था ना, वो भी फोर्स हो जाता है। तो आज पाकिस्तान को बेपनाह मसाइल का शिकार है। एक तरफ हम कर्ज़ों की दलदल में धंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है, और तीसरी तरफ सियासतदानों के गलत किस्म के नज़रियात कि हमें हुकूमत मिल जाए और हम अख्तियारत का गलत इस्तेमाल करते अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशहालियाँ तलाश करें। मुल्क इनसे नहीं चलते। फिर ये कहते हैं कि वो खा गया हर एक गरीब उम्मा, और कवानीन का भी सारे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को एकदम माशी तौर पे इतना मजबूत नहीं है, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है। तीसरी, और दहशतगर्दी किस किस्म की हो रही है? इन सियासतदानों की दहशतगर्दी। इन्होंने जो गुंडे पाले होते हैं उनके लिए अपने मुहाजिरीन चुप कराते हैं, फिर कभी सरकारी मुलाजमीन जैसे पुलिस हो गया इसके निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं। इनको तो साइन नहीं मिलती कि जजेस मैच फिक्स हैं, कोई ना कोई हर जजेस मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसे में गरीब आवाम की आवाज़ कौन बनता है? और इन्होंने सब ये कारोबार करने वाले हैं, माफियाज के हाथों लूटते हैं। अब गंदम की कीमत 4000 5000, ये खुद ही कीमतें बढ़वाते हैं, खुद मस्कीन बन जाते हैं। और इस कदर नाहिल जाहिल किस्म के ये सियासतदान है जो माफियाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनकी मैनेजमेंट इतनी कमज़ोर है, उनका हुकूमत करने का कोई फ़ायदा नहीं। और ये तमाम सियासतदान यरगमान होते हैं, और ये इनके पास की बात नहीं है चीज़ों को कंट्रोल कर सके। इनके पास अभी वेल डाउन बहुत गंदम आ गई, अभी सब बड़े हलाशेरी पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत की बड़ी अच्छी गंदम हो गई। अब देखा जाए तो पता चलेगा ना जनाब, जब गंदम के रेट ये माफिया ने अभी से बढ़ा दिए हैं और चीज़ें नहीं मिल रही, तो गंदम आटा महंगा कर दिया गया, कल ही को बचा दी। इतनी गंदम होने के बावजूद आटा क्यों महंगे है? सस्ता होना चाहिए था ना। इसी तरह थोड़े दिनों बाद काल पट जाएगा और चीज़ें नजर नहीं आएंगी। तो लिहाजा ये जितना भी खुशहाली का चूरन सियासतदानों की तरफ से हो, मौलवी इनका झंडा सेट करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह आज हैरत होती है। तो ऐसे में न्यूट्रल इंसान जो हो, तो जितनी मैंने बताया कि जो जिन्होंने मैच फिक्स किए होते हैं साहब दूसरे, वो तो तशद्दुद का निशाना बनते हैं। तो जो बिल्कुल न्यूट्रल हो उसको भी तो मुश्किलात का सामना हो, क्योंकि वो तो किसी से पैसे नहीं लेगा, वो तो पेट पर बंदर मानेगा। तो मैं कहता हूँ आजकल के सहाफ़त से बेहतर वो सहाफ़ती बादशाह वक्ती के ख़िलाफ़ जब एक तारीख ना अकेला लिखता था तारीख, और उसको ज़िंदान में डाल दिया जाता था, और उसको बादशाह तलवार की नोक पे अपनी तारीखें लिखवाना चाहता था, मगर वो ज़िंदान को कबूल कर लेता, कहता था मैं इधर ही ठीक हूँ। तो मैं मायूस हूँ मीडिया से भी कि वो पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं है, वो हकीकत में पाकिस्तान की तर्जमानी करने वाला मीडिया नहीं है। खबरें लगाती हैं, मगर जब यही ज़मीर फरोशी करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम पे ये तअस्सुरात आते हैं, और पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से जो हक़ाइक़ बयान करने चाहिए वो नज़र नहीं नज़र आते। तो मुझे दुख होता। इसी तरह जब जजेस अदलिया का निज़ाम डैमेज हो जाएगा, पुलिस का निज़ाम डैमेज हो जाएगा, और ऊपर से जब मुल्क नहीं चलेगा तो ये सियासतदान जगह टैक्स बिजली और गैस की कीमतों में लगाते हैं। फिर भी मुझे दुख होता है कि 75 सालों से 76 सालों से गरीब आवाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिनको इनने ना रोटी दी है, ना पानी, साफ़ पानी तक नहीं दे सके, ना तालीम दी है, ना सेहत दी है, ना इंसाफ दी है, ना नौकरियाँ दी हैं, ना इनको कोई भी चीज़ इनको पाकिस्तानियों को नहीं मिल सकी। बल्कि हर महीने जगह टैक्स कभी गैस बिजली और कभी किसी की मद में अदा करते हैं। तो गरीब तो कुर्बानियाँ दे रहा है,
وہ آئے دن کبھی روڈ پہ وہ کہیں کسی کو روزگار نہیں ملتا، وہ نشے ہی بن جاتا ہے، اور آئے دن پتہ چلتا ہے فلاں روڈ سے کسی کی لاشیں اسی طرح کوئی گھر والے نکال دیتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں، خاندانی گھریلو جھگڑے غربت کی وجہ سے، ایک طرف مولوی نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے کے اخلاقیات کا گناوا نہیں دیا اور ان سیاستدانوں کو کھلی چھوٹ دے دی، وہ جیسے مرضی معاشرے کو تباہ کر دیں، اور دوسری طرف صحافی برادری جب زمین بیچے گی تو پھر کہاں پہ غریب کو، اور جب ادارے بھی بیٹھ جائیں گے، ادارے بھی کی کارروائی ختم ہو جائے گی، وہ جو ان کا کام ہے جو پروفیشن وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ ہر وہ حکم جو وزیر اعظم بنے اس کی نوکر شاہی کرنے شروع کر دیں گے، معاشرے میں انصاف کروانے گے، بلکہ حقیقت میں تو جو بھی ہو حکومت وقت کو تو سیدھا انہوں نے کرنا تھا، اداروں نے، اگر فرض کریں کوئی چینی مہنگی ہوتی ہے یا گندم مہنگی ہوتی ہے تو ججز نوٹس کیوں نہیں لیتے، بھائی تم سے مہنگائی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی، اس وقت ہو جاتے ہیں، کسی کا جھنڈا سیٹ کرنے کے لیے ان کو سب قانون یاد آ جاتے ہیں، تو دکھ ہوتا ہے، غریب مر جائے، اور غریبوں کے مرنے میں، غریبوں کی تباہی میں میڈیا سیاستدان اور یہ جتنے بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کا کردار برابر کا شریک ہے، تو برابر کا کردار ہے، تو ایسے میں پاکستان کیسے ترقی کرے گا جب کرپشن بھی ہو رہی ہو، سیاستدان سب مانتے ہیں کرپٹ ہیں، توشہ خانہ سے چوریوں سے لے کے فنڈنگ تک اور سب ملوث ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، بد کردار یہ سب مانتے ہیں، ہر طرح کی خرابیاں ان میں پائی جاتی ہیں، اور ایک پھٹیچر گاڑی نہیں چلتی، یہ پھٹیچر سیاستدان چل رہے ہیں جن میں نہ اخلاقیت ہے، نہ ان کے پاس اتنی صحت ہے کہ وہ قوم کے لیے ٹائم نکال سکے اور قوم کے مسائل پہ صحیح معنوں میں توجہ دے سکے، کیونکہ مذاق بنا دیا ہے پاکستان کی سیاست کو، کیا بنا دیا ہے کہ ملک تو چلنا نہیں ہے، چلو نکھٹو جو بھی آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، چلتا رہے گا یہ نظام، کیا ایسے چلے گا، قرضے لینے کو گزارا کرو۔ پاکستان اگر تو دیوالیہ نہیں ہوا، مگر حقیقی معنوں میں جب قوم اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی ہے، اب 350-400 وارداتیں لاہور میں ہی صرف ہو رہی ہیں، اس کی وجہ بھی غربت اور غنڈہ گردی ہے اور اختیارات کا غلط استعمال ہے، کوئی نہ کوئی سپورٹر بھی تو اس کی ہے نا جو اس طرح ہو رہا ہے، تو قتل و غارت کی روز ملک میں واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام تباہیاں ان سب کی کٹھی ہی میچ فکسنگ سے بنائی ہوئی ہیں، مگر یہ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی یہ جو ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں یہ سب مل کے، اس کا غریب پہ کیا بوجھ ہے۔ آج غریب کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، روزگار دور کی بات ہے، وہ اپنی صحت جب اس کی متاثر ہوگی تو وہ ڈپریشن بڑھے گا، اور آج کا جو نظام آ گیا تو ڈپریشن بڑھے گا، اور یوں وہ دوسرے اس کے مسائل بڑھیں گے، جب اس کے میں سیلف کانفیڈنس ختم ہو جائے گا تو اس کے مسائل بڑھیں گے، اور مسائل بڑھنے سے وہ اس کے جو امور ہیں روزمرہ زندگی کے وہ سماجی مسائل جو ہے نا وہ پیسے نہ ہونے سے مسائل اٹھاتے ہیں ساتھ، اس کے علاوہ معاشرتی رویے جو اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے مسائل اور ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں تو نہ ذہنی سودگی کسی کو نظر آتی ہے، نہ معاشی طور پہ سودگی، اور جہاں قوانین ہیں، جب قوانین ہی عام معصوم لوگوں کے دشمن مان جائیں گے جس میں ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا، اور سیاستدان سیاست کھیلیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، تو پھر یقیناً یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، یا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ تو لہٰذا آج پاکستان کو گدھوں کی طرح نوچ نوچ کھانے والوں کو کہتا ہوں، جتنے بھی سیاستدان ہیں جو اپنے زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی چاہے اپوزیشن چاہے گورنمنٹ سب غلط نظر آتے ہیں، اسی طرح صحافی یا جو اداروں میں صحیح معنوں میں وہ اپنی انصاف نہیں کرتے، نیوٹرل رہتے، بلکہ وہ کسی کا جھنڈا سیٹ کرتے ہیں، اور چند مفادت کے عوض ان کو یہ دیکھنے نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جن لوگوں کو یہ توفیق دی تھی کہ وہ پاکستان بنا سکے، وہ ان لوگوں سے بھی ساتھ ضرور لے گی جنہوں نے پاکستان کے لیے تباہیاں پیدا کی، چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے، مگر وہ اپنے معیار سے اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بھی بات پرے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نااہل کو اپنا نائب نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بد کردار کو اپنا دوست نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی
غلط قسم انسان کو عزتوں سے نہیں نوازتا. یہ علیحدہ سے بات ہے کہ لوگ یزیدی فکر کو استعمال کرتے ہوئے ظالمانہ سوچیں اختیار کرتے ہوئے اقتدار پہ بیٹھ تو جاتے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت دے دی ہے. اور تمہیں اللہ نے عزت دی ہوتی تو تم واقعی فیصلے بھی عوام کے امنگوں کے تحت کرتے. تمہیں یہ احساس ہوتا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی کو نقصان پہنچے گی، کسی کی زندگی تباہ ہوئی تو تم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو تم تو ایک لمحے کے لیے بھی سوتے نا اور پیٹ پہ پتھر باندھ دیتے اور سوکھ سوکھ کے کانٹا بن جاتے. مگر تمہیں تو یہ احساس نہیں ہے. تمہارے تو گل چھڑے اور چھوٹے موٹے میڈیا پہ بیان دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تیر مار رہے ہیں، کہ یہ ان کی باتیں پبلش ہو رہی ہیں، ان کے درباری قسم کے تجزیہ نگار ان کی بڑی خامدیں کر رہے ہیں، اور یہ فلانٹنگ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. کیونکہ اصل میں جب اللہ کے نظام کے ساتھ ہم روبرداری کریں گے تو یقیناً اللہ ہمیں بے حیثیت کاٹ دے گا اور ہماری زندگی میں بہار ختم ہو جائے گی، چمک دمک ختم ہوگی. اور یہ نظر آتا ہے اگر ان کی زندگیوں میں جنہوں نے سکھوں عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے خالی ہاتھ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے لے لیا عظیم شخصیات کی موجودگی میں. آج پاکستان میں سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان مفادات اور کبھی بھی ہر درم انسان، خواہش نفس کا شکار انسان، خوش آمدی انسان، ظالم انسان، کبھی اس کو احساس کی دولت نہیں ملتی کہ وہ اس کو احساس ہو سکے کہ اس کے غلط اختیارات سے، اس کے نکمے پن سے پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے. اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی سارے نے جہنم سے تھوڑی جانا ہے، کسی نے جنت بھی تو جانا ہے، لہٰذا سارے غلط نہیں ہو سکتے. وہ بھی دور تھا جب ابراہیم کے لیے ایمان کی دولت سے اللہ نے مستفید کیا، اس کو آگ میں ڈال دیا گیا اور سب جھوٹے گئے. خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوصاف کے حوالے سے، اچھائی کے حوالے سے، انسان کے اچھے ہونے کے حوالے سے جو پیرامیٹر بتائے ہیں، جو بنیادی چیزیں بتائی ہیں، اس سے پرے جو بھی جائے گا وہ فارغ ہے. وہ شیطان کی اس کی سوچوں کو ہائی جیک کر لے گا اور اس کی پرفارمنس ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا اگر کوئی سچ نہیں بولتا تو وہ خود کو سچائی کا مسیحا سمجھے، چاہے اس میں کوئی بھی شخص ہو. اسی طرح کوئی انسان کی زبان و حال سے کوئی محفوظ نہیں ہے اور وہ خود سمجھے کہ وہ انسانیت کا چیمپئن ہے تو یہ جہالت ہو سکتی ہے. اسی طرح کوئی انسان بھلائی نہ کرے اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے تو وہ سمجھے کہ قوم کو اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی اس کی حماقت اور جہالت ہو سکتی ہے، حقیقت عمومی نہیں. مگر چونکہ تمام معاشرہ بگڑ چکا ہوا ہے تو ایسے میں بہت خوش آمدی قسم کے لوگ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہونے کی وجہ سے، سارا معاشرہ ہی الٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کے ان تمام حرکتوں سے کیا تباہیاں جنم لے رہی ہیں. جب میں خبر بناتا ہوں اور جب کرائم خبریں آتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مولوی کے توبہ کے نام کے گناہوں کے پرمڑ نے کیا تباہیاں پیدا کر دیں. ان سیاستدانوں کی گولیوں سے عام گھروں میں جو آگ لگ چکی ہوئی ہے اور جو خانہ جنگی چل رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہے. اور جب لوگوں کو سستے کرلاتے ہوئے سڑکوں پہ دیکھتا ہوں، گورنمنٹ NGO بنا کے آپ کروڑوں اربوں روپیہ لوٹ لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیاستدان فارم فنڈنگ میں یا جیسے بھی ہے اندرونی پیسہ کھا گئے، کوئی پوچھنے والی نہیں، قومی خزانہ لوٹنے کوئی کھانا پوچھنے والا نہیں. جبکہ ایک بیکاری 10 روپے مانگ رہا ہو تو یہ کرائم مان جاتا ہے اور اس کو کیا ہے گداگری کے خلاف جناب اسکواڈ تشکیل دیے جاتے ہیں، ان کو جناب جیلوں میں بند کیا جاتا ہے اور یہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جو مافیاز ہیں ان کے خلاف ہونا چاہیے، جو ایک پروفیشن بیکاری ہے، مگر جو غریب ہیں ان کو تو مانگنے سے منع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آپ NGO بنا کے لوٹ کے کھا جاتے پوچھنے والا نہیں. آپ پیسے جمع کریں، مختلف لوگوں کے منہ بند کرتے جائیں اور اپنے آپ کو چیمپئن بنا لیں اور اسی سے اپنے لیے سودیاں پیدا کریں. یہ پاکستان میں بڑا اچھا کاروبار ہے، بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں، ویل نون تو ہے ہی، عام سی جن کا آپ کو نام کا بھی نہیں پتا وہ بھی بڑے بڑے پیسے کما رہے ہیں، باہر سے بھی امدادیں مل جاتی ہیں. تو لہٰذا پاکستان کے حوالے سے اگر صحافت والے اگر پاکستان کے مستقبل کو روشن نہیں کر سکتے تو صحافت تو پھر اس کا مطلب ہے نا پرفارمنس زیرو ہے. صحافی
اور سیاستدانوں کو رائے راست پہ نہیں لا سکتا، ان کو صحیح معنوں میں وہ آئینہ نہیں، ترجمانی نہیں کرے گا، تو پھر کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ وہ غلط راستے ہیں؟ اگر وہ درباری بن جائے گا تو وہ تو پھر درباری بن گیا نا. اس نے تو اختلاف رائے نہ ہونے کی وجہ سے، ایک اچھی چیز پالیسی اجاگر نہ کرنے کی وجہ سے، وہ تو اصل چیز تو بس سے پوچھ چلی گئی. تو جو کسی کا جھنڈا سیٹ کرتے ہوئے درباری بن گیا، یہ بھی غلط چیز ہے. تو لہٰذا آج ہر کسی کو سیاستدانوں کی کرتوتوں کا پتہ ہے، سب سیاسی پارٹیاں فیل ہوتی نظر آتی ہیں اور یہ نظر بھی آتی ہے، اور جتنے بیان بازی اور جو بھی سب کو پتہ ہے، سب ڈیمیج ہو چکے ہیں. نئی پارٹیز کیوں نہیں آتی تشکیل؟ کیونکہ پاکستان کا نظام نہیں ٹھیک ہے. پرانوں کو جو بے لگام ہے ان کو ناک ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو نئے ہیں نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اس کو بیوقوف بنا کے پیسہ اکٹھا کر سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس وہ قوانین ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکیں. بلکہ قوانین تو ہے ہی ان کے لیے گئے ہیں جو بڑے بڑے بیان دیتے ہیں، انتشار بڑھاتے ہیں، یہ پیسہ ہے جو بندربان کرتے ہیں، کھاؤ اور کھلاؤ. یہ اصول پہ ساری پارٹیاں کاربند ہیں، بڑی بڑی جماعتیں وہی بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. عام نئی سیاسی جماعتیں نہیں آئیں گی، اس لیے یہ بے لگام ہو جائیں گے یہ تمام سیاسی. آج سیاسی نظام تباہ ہو گیا، صحافتی نظام تباہ ہو گیا، تھانہ کلچر تباہ ہو گیا، عدلیہ کا نظام تباہ ہو گیا. آپ کے قومی خزانے میں پیسے نہیں ہیں، غریب کی امید ختم ہو گئی، غریب کو کسی سے بھی امید نہیں ہے. الیکشن ہوتے ہیں تو 42-43% ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، 57-58% لوگ ووٹ نہیں کاسٹ کرتے. اتنے نام ہی لوگ ہوتے ہیں. اگر چاہیے کمپین بڑی چلائی ہو جا رہی ہے، فلاں پارٹی جیتی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پر میجورٹی آف دا پیپل ڈو ناٹ کاسٹ آف ووٹ. تو یہ بڑی بے یقینیاں پائی جاتی ہیں. اگرچہ انتشار کی تحت کی سیاست کرنے کو ملوث بھی کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کا ایجنڈا سیٹ کریں، مگر زیادہ تر جو عام لوگ ہیں وہ سیاست سے متنفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی امیدوں کے چراغ بند ہو چکے ہیں. انہیں اب کسی سے بھی امید نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کا حقیقی معنوں میں ادراک کر سکیں. اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ آج آپ کو کوئی قرض نہیں دے رہا، اور نہ آپ نے اتنے سالوں میں یہ کیا ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں میں کھڑا کیا جائے اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالا جائے. تو قرض کب تک قرض لوگے؟ اگر قرض نہ ملا اور جگہ ٹیکس عوام پاکستانی عوام کب تک جگہ ٹیکس دے گی؟ اور اس جگہ ٹیکس کو بڑھتے بڑھتے اور بے روزگاریاں حاصل نہ ہونے کی وجہ سے جو خانہ جنگی ہوئی ہے، روز ہلاکتیں اور تباہیاں اور جو رشتے تباہ ہو رہے ہیں وہ بھی سامنے ہے. قوم کو، غریبوں کو جہالت ملی ہے، ایجوکیشن تعلیم مفت نہیں ہے، فری نہیں ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں غریب کے بچے نہیں پڑھ سکتے. تو جہالت تو ہم اپنی قوم کو دے رہے ہیں، قوم کو صحت نہیں دے رہے، صحت کا نظام ڈیمیج ہے. اور ایسے اللہ استغفر اللہ، جب ڈاکٹرز کا پیشے میں ناڑی قسم کے لوگ آتے ہیں اور جس طرح کے وہ کبھی سیکورٹی گارڈ کسی کا آپریشن کرتا نظر آتا ہے، کبھی کوئی ایسی خبریں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر غائب ہیں کلینک پہ، باقی ہوتی ہے بھی چیزیں. تو جب سارا سسٹم ہی غلط ہو جاتا ہے، میرٹ کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے، تو یقیناً قوم کے لیے تباہی کا باعث ہے. تو بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. دنیا میں فقط مرد حر کی آنکھ سننا. خاتون بھی حکومت کے وزیروں کی خوشامد. دستور نیا نئے دور کا آغاز. پتہ نہیں یہ خوشامد کی حقیقت کوئی الو کو کہہ دے رات کا شباز، الو کو کہہ دے رات کا شباز. تو لہٰذا کوے کو شہین کہنے سے شہین کی تصدیق ہوتی ہے. کوا تو چلو خوش ہوگا، مگر کوا شہین نہیں بن جائے گا. اسی لیے جب تک ہم اخلاقی طور پہ اگر ہم اچھی قوم، قائد اعظم نے اگر میں اگر پاکستان بنا تھا تو اخلاقی طور پہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہونے کی وجہ سے، باکردار ہونے کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. آج بھی اگر پاکستان کو اگر ہم نے نظام چلانا تو ہمیں باکردار ہونا ہوگا. ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے، سچ نکلنا چاہیے، جھوٹ، منافقت، کینہ، بغض، حسد، ذاتیات پہ مبنی فیصلے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ قوانین کے تحت فیصلے نہیں، بلکہ قوانین بھی بہترین ہونے چاہیے. آج بندربان کے تحت قوانین کو استعمال کر لینے سے کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی. اپنی قوموں کو بھوکا مارنے سے کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی. لوگوں سے تعلیم، صحت، رزق چھیننے سے کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی. لوگوں کو جہالت دینے سے کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی. لوگوں کو نفرت اور غنڈہ گردی جیسی سوچیں پروان چڑھانے سے کبھی قومیں ترقی نہیں کرتی. اور اقبال کیا شہین ہوتا ہے، اور اقبال کا دیس بھی پرایا ہو جاتا ہے جب
اقبال کے ریس میں اقبال کی فکر کو آمنا دیا ہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے۔ اقبال کی فکر سے یہ علامہ قائد محمد علی جناح فرماتے تھے کہ میں کئی پاکستان بنا سکتا ہوں، اور آج علامہ اقبال کی فکر سے دوری ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کا نظام نہیں چل رہا۔ تو لہٰذا اگر گاڑی میں بریک نہ ہو تو گاڑی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، سیلف کنٹرول ختم ہو جائے تو اگر انسان میں سیلف کنٹرول نہ ہو تو یقیناً تباہیاں اس کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور یہ تباہیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور پاکستان کو ایک ایسی کوئی غار میں چھپی شخصیت مل جائے جو اس اقتدار پہ آگے مسلط ہو جائے، اور یہ جتنے بھی یہ جمہوریت کا راگ لاپنے والے اور جتنا بندر بانٹ اور جس طرح کا آپ کا الیکشن کا سسٹم ہے وہ بھی دیکھیں، پیسے کی فروانی سے کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے، لوگوں کو خرید سکتا ہے، بولیاں لگتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، کتنا عجیب سا نظام ہے۔ تو شریف انسان کیا سیاست کرتی ہے آگے؟ تو لہٰذا یہ جمہوریت بھی، اگر الیکشن ہے تو جمہوریت بھی اس وقت ہوتی ہے جب لوگوں میں ایک ویژن ہو، لوگ قوموں میں تربیت کی ہو۔ یہاں پہ قوم کی کیا تربیت کی ہے؟ ایک تھنک ٹینک نظر نہیں آتا، کوئی اچھی شخصیت نظر نہیں آتی جو قوم کو کوئی اچھے راستے کی طرف ڈالنا جا سکے۔ خیالی پلاؤ دعوے ہر کسی پارٹی کے نظر آتے ہیں، تو لہٰذا ایسے میں جو بھٹکنے والے وہ بھٹکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مصروف بھی تو رکھنا ہے نا۔ بڑے بڑے لوگ کسی نہ کسی پارٹی کا قصیدہ جب پڑھتے ہوتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے، کیونکہ ماضی میں کیے ہوئے سب کے دعوے جب دیکھتا ہوں تو سارے غلط ہو رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی پارٹی ہیں۔ تو وہ جو لوگ اس وقت بڑے خوش ہو رہے تھے وہ شرمندگی کا پہلے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح آج جو بڑے خوش نظر آتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے بھی وہ کل شرمندہ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ کردار فوت ہونے کی وجہ سے ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ واقعی پاکستان کی طرف سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔